اب کیا فرمائیں گے اس حوالے سے کہ شہادت پر بات ہو رہی ہے، تو عہد حاضر میں اگر ہم شہادت کا تصور آپ سے پوچھنا چاہے تو کیا اس کے معنی بدل گئے ہیں اب، یا معنی وہی ہیں، یا لوگوں پر اس کے جو غلط اس کا پرسیپشن پیش کیا جا رہا ہے؟ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں، شہادت کا سلسلہ تو قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اس میں عارضی طور پہ تعطل آپ اگر دیکھ لیں تو یہ ہو سکتا ہے۔ ہمارا مذہب اسلام جس شہادت کو پسند فرماتا ہے، جس شہادت کی تعریف کی گئی ہے، جو اللہ کی راہ میں شہادت کہلاتی ہے، اس کے لیے یقینی سی بات ہے کہ ایک منظم جہاد بھی درکار ہے، اور اس کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ باقاعدہ ایک حاکم اسلام ہو جو عوام کو جہاد کی کال دے گا، لوگ اس پر لبیک کہیں گے، اس کے جھنڈے تلے رہ کر پھر وہ جہاد کریں گے۔ اس کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص کہیں سے بھی اٹھ کر کسی سے بھی لڑنا شروع کر دے اور اپنے آپ کو مروا کے کہے جی میں تو شہید ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ پھر وہ آلات حرب چلانا اچھی طریقے سے جانتا ہو، جو ہر دور کے جدید تقاضوں کے مطابق مختلف ہوتے رہیں گے۔ اس کو کرنٹ جتنے بھی ہتھیار ہیں جن کو وہ یوز کرنا چاہتا ہے جنگ میں، وہ اس کو آنے چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو یہ خودکشی کے مترادف ہوگا کہ سامنے وہ توپے لے کے کھڑا ہو، کوئی گنے لے کے کھڑا ہو اور آپ ڈنڈا لے کے پہنچ جائیں وہاں پر۔ اس قسم کے جہاد کی بھی نہیں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اگر آپ کے ملک پر کوئی حملہ کر دیتا ہے تو پھر تو آپ کو کسی بھی طریقے سے دفاع کرنا ہے، پھر تو ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر اپنے ملک کا دفاع فرض ہو جاتا ہے۔ اب حاکم کی کال آئے یا نہ آئے، اب تو ہر ایک کو لڑنا ہے، ڈنڈے سے لڑو، ہاتھوں سے لڑو، جوتوں سے لڑو، وہ جہاد فرض ہے۔ لیکن جب تک یہ والی صورتحال نہیں ہے تو پھر وہ اس کی میں تمام عرض کر رہا ہوں کہ ایک تو حاکم اسلام ہو، باقاعدہ قول دے، دوسرا یہ کہ آلات حرب آپ چلانا جانتے ہوں، تیسرا یہ کہ اگر آپ کسی کے ماتحت ہیں اس کی اجازت شرط ہے۔ ماں باپ زندہ ہیں، ماں باپ اجازت دیں گے۔ اگر کوئی بیوی ہے مثال کے تو عورت جہاد پہ جانا چاہتی ہے، مثال کے طور پہ کوئی ضرورت ہے تو شوہر سے پوچھے گی، تو اس کے علاوہ آپ نہیں جا سکتے۔ اس کے علاوہ حاکم جو علماء اسلام ہوتے ہیں، مفتیان کرام، ایسے جو قوم کے علمی لحاظ سے مرکز اور منبع ہوتے ہیں، ان کی طرف لوگ متوجہ کے علم سیکھتے ہیں، ان کو منع کیا گیا کہ وہ نہ جائیں، کیونکہ اگر وہ چلے جائیں گے موت العالم موت العالم، عالم مر جائے گا، پھر پیچھے بھی تو لوگوں کو علم سکھانا ہے۔ تو ان تمام شرائط کو دیکھ، اچھا سب سے بڑی جو شرط ہے وہ شوکت اسلام مقصود ہو۔ کیا بات ہے! کسی ملک کی سلطنت حاصل کرنا، کوئی گورنمنٹ حاصل کرنا، کوئی ریاست قائم حاصل کر لینا، یہ نہیں ہونا چاہیے اسلام کی شان و شوکت۔ جب یہ تمام شرائط جمع ہوں گی، پھر اگر کوئی شخص جا کر اپنا قطرہ خون زمین پر بہائے گا تو قدرت الہی اس کی قدر کرے گی، اس کو مقام عطا فرمائے گی۔ وکیل صاحب نے مسئلہ پوچھا تھا، کہتے ہیں کہ ہمارے پاس طلاق کے کیسز آتے ہیں، تو اگر ہم طلاق کروا دیں تو کیا اس کا وبال ہمارے اوپر ہوگا؟ دیکھیں، ایک ہوتا ہے کہ میاں بیوی دونوں طلاق چاہتے ہیں، میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نہیں ساتھ رہ سکتے، لیکن کیا قانونی کارروائی کرنی آپ کے پاس آگے، وہ تو پہلے ان کا ذہن تیار ہے، آپ نے قانونی کارروائی کر کے ٹھیک ہے، کوئی صحیح وجہ ہے یا نہیں بھی ہے تو آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں کہ ان کو صحیح وجہ کی طرف لے کر آئیں، ٹھیک ہے، ان کی مرضی، انہیں رہنا چاہتے ساتھ میں، سیپریشن چاہتے ہیں، آپ نے کاغذی کارروائی کروا دی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ سے مشورہ طلب کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ لڑکی ہم طلاق لینا چاہتے ہیں، لیں کہ نہیں لیں، آپ اس میں مشورہ دے دیں۔ اس میں پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر کوئی ایسی چھوٹی موٹی باتیں ہیں اور وہ دونوں کمپرومائز کر لیں اپنے بچوں کے لیے، اپنی آئندہ زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، تو آپ اچھا ہی مشورہ دیں۔ پھر یہ کہ نہیں کہ یار میرا تھوڑے سے پیسے بن جائیں گے، فرض کر لیں تو میں ان کو بدزن کرتا چلا جاؤں حتیٰ کہ گھر پھڑوا دوں، ایسا نہ کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میاں بیوی میں طلاق کروائے، جدائی کروائے، وہ ہم میں سے نہیں۔ انتہائی ناراض ہوئے ہیں سرکار اس کے اوپر، اور آپ جانتے ہیں کہ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں ناپسندیدہ فعل طلاق ہے، اس لیے پھر یہ نہیں کہ ترغیب دینی ہے اور کوشش کریں کمپرومائز۔ تو بس بہرحال ایک ہوتا ہے ان کا اپنی مرضی کے ساتھ کرنا، اور ایک ہوتا ہے آپ کا ترغیب دینا، ترغیب نہ دیں۔ ہاں، تیسری وہ صورتحال یہ ہے کہ
واقعی وہ ساتھ رہیں گے تو اب قتل و غارت تک کی بات چلی جائے گی. اس میں آپ ایک اچھا مشورہ دے کر جدائی کا مشورہ بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ پازیٹیو وے کی طرف آپ لے کر جائیں. یہ اس طرح وظائف کا اثر ہو جاتا ہے اگر نمازیں رہ جاتی ہیں اور صرف وظیفے ہی پڑھ رہا ہو بندہ؟ دیکھیں، قبول کرنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی، ہم کوئی حتمی حکم تو نہیں لگا سکتے، لیکن جو ظاہر شریعت ہے نا وہ یہی ہے کہ جب انسان اللہ کے فرائض اور واجبات کو پورا نہ کرے تو اس کے مستحبات کی بھی کوئی ویلیو اور وقت نہیں ہوتی. حتیٰ کہ بعض حدیثوں میں یہ ہے کہ بے نمازی کے حق میں تو کسی کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی. ایسا یہ نہیں. اور اسی طرح قطع رحمی کرنے والا جو بغیر کسی شرعی وجہ کے مسلمان سے تعلق توڑ دے یا رشتہ داروں سے تعلق توڑ دے، ان کے بارے میں تو حضرت ابو ہریرہ سے منقول ہے کہ جب آپ دعا کرنے لگتے اجتماعی دعا تو فرماتے کہ جو قاطع رحم ہے ہماری مجلس سے اٹھ کر چلا جائے، اس لیے کہ میں نے نبی کریم سے سنا ہے کہ جس مجلس میں وہ ہو ان کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی. تو اس لیے یہ جو بری چیزیں ہوتی ہیں، مطلب بے عملی ہیں، گناہ ہیں، ان کے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں. اب ہم نے وہی چیز ہے کہ شارٹ کٹ محنت بالکل نہ کرنی پڑے، بنا بنایا حلوہ سامنے آئے، ہمارا بس تو چلے تو ہم کہیں کہ اس کو لقمہ بنا کے بھی منہ میں ڈال دو، اور ایک یہاں دھکا مارو پیچھے تو حلق میں فوراً اتر جائے، چبانا بھی نہ پڑے. اتنے ہم سہل پسند ہو گئے ہیں. اتنی سہل پسندی اچھی نہیں ہے. رول ماڈل ہمارے نبی ہیں، صحابہ کرام ہیں، انہوں نے وظیفے دیے ہیں اور صحابہ نے پڑھے بھی ہیں، لیکن کسی کو بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے فرض، واجب، سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ وغیرہ اس ترتیب کو نظر انداز کیا. جتنے امپورٹنٹ چیزیں ہیں ان کو سب کو کرتے رہے. یہ طرز اختیار کریں، پھر وظیفے بھی اختیار کریں تو انشاءاللہ برکت ہوگی.